السلام علیکم۔ یہ جو پھول آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ درانتی کے ساتھ جس کو ہم سیدھا کر رہے ہیں، یہ اس کے پتے ہیں۔ یہ ایک بیل ہوتی ہے لمبی سی، اور اس کے اوپر پھول لگتے ہیں اور اس کلر کے یا اس ڈیزائن کے اس کے پتے ہوتے ہیں۔ یہ ایک جنگل کی ایسی بوٹی ہے کہ جو طاقت کا خزانہ ہے۔ یہ لمبی سی بیل ہے اس کی، اور اس بیل کو ہم نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی اس کے پورا افادیت کیا ہے اور یہ چیز کیا ہے۔ یہ بیل کو جب ہم اس کو سائڈ پہ کریں گے اور پھر اس کی جڑ کو کھوجنا شروع کریں گے تو نیچے سے جو اس کی چیز برآمد ہوگی اس کو کہتے ہیں رتم جوت۔ ہماری جو مادری زبان ہے اس میں ہندگو میں یہ رتم جوت جو ہے یہ ایک طاقت کا خزانہ ہے۔ یہ گرم ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو سردیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ایبٹ آباد کے مشہور جنگلات میں یہ پائی جاتی ہے، اور جنگلوں میں جا کر اگست یا ستمبر کے مہینے میں اس کو زمین سے کسی کھدال کی مدد سے یا کسی چیز کی مدد سے اس طرح نکالتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس ایک درانتی ہے اور ہم اس کی مدد سے اس کا ایک جڑ نکال رہے ہیں۔ اس کی جڑیں ہی کارآمد ہوتی ہیں۔ اس کے پھول اور پتوں کے بارے میں ویسے تو جانور کھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ان کی کیا افادیت ہے۔ اگر کسی دوست کو، بھائی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے پتوں کی افادیت بھی ہے یا پھولوں کی بھی ہے تو وہ ہمیں ضرور مطلع کریں۔ بہرحال ہم کافی تک و دو کر کے، کافی کوشش کر کے ہم اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ پورے کی پورے نکل آئے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا لوگ گھروں میں لا کر اس کو خشک کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر سردیوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں، یا عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی یہ جی جڑ ہے، اور یہ جو اس کی جڑ ہے اس کو دھونے سے اس کا یہ کلر آئے گا۔ پہلے مٹی والی تھی، اب دھو کر اس کا رنگ یہ بن گیا۔ یہ کلر اس کا نکلا ہے، اور آپ کسی بھی جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ والے پھول، یہ پتے اور جڑ کا یہ کلر اگر ہوگا تو یہ رتم جوت ہوگی۔ اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ طاقتور ہوتی ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس کو لوگ شروع سے لے کر اب تک دیہاتی علاقوں میں لوگ طاقت کے لیے اور اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور کمر کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو نیچرل ہے، اور جو ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس کو لوگ اس کا ابالتے ہیں۔ اس کو ابالنے کے بعد اس کے یہ جو پتے ہیں ہٹا کر اور اس کا پودا ہٹا کر اس کی جڑ کو ابال کر اس کا جو پانی ہے اس کو چھان کر اس میں سوجی کی مدد سے حلوہ بناتے ہیں، یعنی کہ دیسی گھی ڈالتے ہیں اور پھر اس میں دیسی گھی میں سوجی جو ہے اس کو بھون کر سرخ کر کے پھر یہ والا اس کا پانی اس کا ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب یہ تیار ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے پانی، وہ اپنے اندر خشک کر لیتی ہے سوجی، تو اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں۔